الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فإن أحسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَإِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ موعدا۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 53 سے 59 تک پڑھی گئی ہیں۔ علامہ محمد اسماعیل اسلام چینل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام بے شمار لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں اور سوال و جواب سے اسے مزین فرماتے ہیں، اسے زینت بخشتے ہیں۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آج بھی انشاءاللہ جو اگلی بریک ہے ہماری، اس کے بعد یہ ماشاءاللہ نمبر شو ہو جائے گا اور سوال جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ آئیے پہلے قرآن کریم کی جو آیات پڑھی گئی ہیں ان کا ہم ترجمہ سماعت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ۔ ہم نے عمدہ انداز میں مختلف طریقے سے یعنی مختلف اسلوب اختیار کر کے ہم نے قرآن پاک میں تمام لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں جو ہیں وہ دی ہیں، یعنی سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے ہم نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں، مختلف مثالیں دی ہیں، مثالوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا ہے، اور قرآن کریم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ عام طور پر انسان جو ہے وہ زیادہ ہی جھگڑا کرتا ہے، یعنی انسان کے اندر ادراک ہے، شعور ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے دوسری چیزوں سے، مادی چیزوں سے، پتھر ہے، لکڑی ہے، پانی ہے
अर्थ है, उन चीज़ों से अल्लाह ने इसे शऊर बख्शा है, बोलने की ताकत दी है, अक्लो दिमाग दिया है। वो चीज़ें तो बेज़ुबान हैं, लेकिन शऊर रखने के बावजूद ये झगड़ालू है, ये झगड़ा करता है। अल्लाह अकबर। कुरान करीम में सूरह यासीन मुबारक में आया है ना कि ये जो है, जो हम इनको मिसाल देते हैं समझाने के लिए, लेकिन ये अपनी हकीकत को ये भूल गया है कि किस चीज़ से मेरी पैदाइश हुई है। अल्लाह अकबर। और कहता है क़ाल मन युहयिल इज़ामा वहिय रमीम, कि कौन ज़िंदा करेगा इन हड्डियों में, कौन पावर पैदा करेगा जबकि ये रेत के ज़र्रात हो जाएंगे, रेत की तरह बिखर जाएगी, इनमें कौन जान डालेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब दिया, जिस ज़ात ने पहले इंसान को पैदा किया, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। एक वक्त इंसान पर आया है कि कुछ चीज़ नहीं था, कोई नाम नहीं था, इसका कोई पहचान नहीं थी, किसी नाम से ये पुकारा नहीं जाता था। अल्लाह अकबर। हमने इसे खूबसूरत शक्ल दी है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। इसे अच्छे ढांचे में, अच्छे कालिब में इसकी सूरत तैयार की है, इसका जिस्म बनाया है, देखने के लिए आँखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, चलने फिरने के लिए पाँव हैं, अक़ल है, इदराक है, शऊर है, और इसके बावजूद ये इंसान जो है अल्लाह से झगड़ता है। अल्लाह का बंदा ग़ुलाम होकर जिस ज़ात ने इसे पैदा किया है, अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हो गया है। सूरह यासीन उठाकर देखें, और यहाँ भी वही बात है जिसकी तरफ कुरान ने इशारा किया है, वकानल इंसानो अक्सर शैइन जदला, कि इंसान अक्सर जो है वो झगड़ा करता है, बहस मुबासे में अपना वक्त ज़ाय करता है। मुझे एक हदीस याद आ रही है, मैं अपने बहन भाइयों के हुजूर शेयर कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कील काल और कसरत सवाल। ये हदीस के एक पार्ट का हिस्सा है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह को वो आदमी पसंद नहीं है जो कील काल करता है, कहा गया कहता है, और कसरत से सवाल करता है, बाल की खाल उतारता है दूसरे लफ्ज़ों में। और अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मर्ए तर्कुहु मा ला यानी है। ये हदीस के अल्फाज हैं, याद कर लें और हर जगह ये काम आएंगे। फरमाया अच्छे मुसलमान की खूबी ये है, अच्छे मुसलमान की खूबी ये है कि तर्कुहु मा ला यानी है, यानी वो छोड़ देता है जो ला यानी काम है, यानी जिसमें कोई दुनिया का फ़ायदा भी नहीं है, उसमें कोई दीन का भी फ़ायदा नहीं है, वक्त ज़ाय होता है, तो वो ऐसे काम को छोड़ देता है, उससे उसकी कोई गर्ज नहीं है, छोटी छोटी बातों से वो इग्नोर करता है। हमारा क्या हाल है? हर वक्त हमारा बहस मुबासा है, हर वक्त झगड़ा और जिदाल है हमारा। हम घर में बैठे हैं तो छत जो है वो सर पे उठा लेते हैं, किसी कहवा खाने में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमारी वहाँ भी आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं, और जो साथ वाले बैठे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। मैंने कई जगहों पे देखा है, यहाँ जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं और जो है ये कैफेटेरिया हैं, वहाँ आप ज़रा जाकर देखें हमारे लोगों का क्या हाल है वहाँ, कि कोई खामोशी नहीं है। आदमी वहाँ इसलिए बैठता है कि खामोश होकर कुछ बात कर ले, कोई मशवरा कर ले, कोई छोटी मोटी किसी से मीटिंग कर ले, कोई प्रोग्राम तय कर ले, कोई शेड्यूल बना ले,
اور اللہ معاف کرے میں تو اتنا ڈسٹرب ہوتا ہوں، میں نے تو جانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ جہاں جائیں آوازیں اور اتنی بحث مباحثہ ہے۔ اللہ اکبر، خدا را کچھ ہم اپنے آپ کو بدلیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور ایک جگہ فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ تو آئیے تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلیں اور اپنی جو انرجی ہے اور دماغ کی جو تازگی ہے اس کو کسی صحیح جگہ پہ لگائیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نوٹ کر لیں حدیث کے الفاظ، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ اکثر ناقدری کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ الصحہ والفراغہ، فرمایا صحت ہے اور فراغت یعنی فرصت ہے، یعنی دونوں چیزوں کا محل صحیح نہیں ہوتا، صحت کی طرف بھی توجہ نہیں جاتی اور وقت جو ہے وہ بھی ہم ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے تو ماشاءاللہ بہت ساری باتیں میں نے پہلی آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور نہیں روکتے لوگوں کو یہ اس سے کہ وہ ایمان لائیں یا ہدایت کی طرف آئیں اور اللہ سے بخشش طلب کریں، مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پہلے لوگوں کا طریقہ آیا ہے ہوا ہے ایسے ہی اس کا ہم مشاہدہ کریں، یعنی پہلے لوگوں پر جو عذاب آیا ہے، عذاب کی لاٹھی ان پر برسی ہے، یہ لوگ بھی تمنا کرتے ہیں کہ جب تک وہ ہم نہ دیکھ لیں ہم نے ڈھیلے نہیں ہونا، ڈھیلے نہیں پڑنا، ہم نے ڈھل نہیں جانا، ہم نے نہیں ڈھلنا، ایسے لکڑ کی طرح جو ہے اکڑ ہمارے اندر رہے گی۔ فرمایا او یاتیہم العذاب قبلا، یا پہلے سے کوئی عذاب دیکھ نہ لیں، یہ سیدھے نہیں ہوں گے۔ ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جو کافر لوگ ہیں یہ باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ لوگوں کو حق سے ہٹا دیں، کنفیوژن پیدا کرتے ہیں اور حق اور کفر اور باطل کو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں اور اس کی خوب نشر و اشاعت کرتے ہیں تاکہ حق جو ہے وہ دب جائے یا حق کو دبا دیا جائے۔ آئیے قرآن کا مطالعہ کریں، کیا کہہ رہا ہے؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور میری آیات کو اور جو وہ ڈرائے جاتے ہیں اس کو جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ اکبر، اعاذنا اللہ منہا ولسائر المسلمین، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم آیات کو مذاق کا ذریعہ بنائیں، ٹھٹھا بنا لیں۔ اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی اور اس نے منہ پھیر لیا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھلا بیٹھا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اس کو وہ بھول گیا کہ میں نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، میری کیا عبادت ہے، میری کیا ریاضت ہے، میری کتنی نمازیں ہیں، میری کتنی خیرات ہے، میری کتنی حسنات ہیں، وہ ساری یہ بھول بیٹھا۔ لیکن اس کے برعکس وہ برائیاں کر رہا ہے، گناہ کے کام کرتا جا رہا ہے۔ پہلے بھی اس کے کندھے پر بہت بوجھ ہے لیکن اور زیادہ گٹھریاں جو ہے وہ باندھ رہا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا، معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک تصویر دکھائی گئی ایک آدمی کی کہ پہلے سے اس کے پاس بوجھ بہت زیادہ ہے، یعنی گناہوں کا، اور گٹھریاں بھری پڑی ہیں، وہ اٹھا نہیں رہا اور زیادہ گٹھریوں کو وہ جمع کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر اسی حدیث پہ ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو ہمارے حالات بدل جائیں کہ ہم نے کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے گناہوں کا، فسق کا، فجور کا، بددیانتی کا، دھوکہ دی کا، اور جو ہے بہتان تراشی کا۔
ہم نے کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور دوسروں سے بددیانتی کرنے کا، امانت میں خیانت کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، تو اور ہم رکتے نہیں ہیں، کوئی بریک نہیں لگ رہا اس پر۔ یہ ہے قابل غور بات میرے بہن بھائیوں، اس پر بریک نہیں لگ رہا، ہم کوئی نصیحت نہیں حاصل کر رہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، عمریں بڑھ رہی ہیں، قبر میں پاؤں جا رہے ہیں، اور متواتر ہم برائیوں پہ چل رہے ہیں، کوئی بریک نہیں لگ رہی اس پر۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ وہ بھول گیا ہے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ فرمایا ہم پھر کیا کریں گے؟ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیں گے، اور ان کے کانوں پر بوجھ پڑ جائے گا، وہ سن نہیں سکیں گے، اور اگر آپ ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، ان کو نہیں راستہ ملے گا۔ لیکن تیرا رب تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ رحمت والا ہے، اگر مواخذہ کرنے پہ آئے جو ان کے اعمال ہیں تو ان کو جلد عذاب دکھا دے۔ یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں، قرآن کریم میں موجود ہے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ کے پیغمبر یہ فرما رہے تھے، یہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ وقت مقرر نہیں پہنچا، اور اللہ کی بخشش اور اللہ کی جو عنایت ہے وہ موجود ہے۔ اور یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ تیرا رب تو غفور الرحیم ہے، وہ رحمت والا ہے، اور اگر چاہے تو تمہارے اعمال پر جلدی عذاب دکھا دے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک وعدہ تھا، یعنی پچھلی قوموں کے لیے بھی ایک وقت مقرر تھا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل تو دیتے ہیں انسان کو، پھر ایسے جال میں انسان پھنستا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہوتا پھر نکلنے کا۔ فرمایا بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، پھر سرکنے کی جگہ نہیں ہوتی، پھر کوئی ان کو راستہ نہیں ملتا، وہ ایسے عذاب کی زد میں آتے ہیں کہ تیس نیس ہو جاتے ہیں پھر۔ اور تلک القریٰ اہلکناہم، یہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ان کے ہلاکت کی جگہ کا ایک وقت مقرر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری آیات ہمیں ڈرا رہی ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے کی ہمیں تلقین کر رہی ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے۔ پچھلی قوموں نے جو برائیاں کی تھیں، آج ہم بھی وہی ہیلے بہانے سے انہی برائیوں کو کر رہے ہیں، اور پھر ہم جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں آتا، اور پھر جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو بچنے کی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ یہ وہ جو ہے آیات ہیں جو ہم ترتیب سے پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ سورہ کہف جو ہے 53 سے 59 تک آپ نے یہ آیات سنی اور ان کا خلاصہ بھی سنا۔ آئیے ہم اب موضوع کی طرف جاتے ہیں، جو ہے وقت بہت مختصر ہے۔ تو یہ جو حج مبارک ہے، حج جو ہے یہ بھی ایک سفر آخرت یاد دلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو حج ہے یہ بھی سفر آخرت کا مشاہدہ کراتا ہے ہمیں، اس کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ انسان دو کپڑوں میں ملبوس ہو کر جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اور یہ مہاجر الی اللہ ہے، اللہ کے گھر کی طرف ہجرت کرنے والا ہے، اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور تلبیہ کہتا ہے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ ہم لوگ جو ہے حج کے بارے میں کچھ فضائل بھی بیان کر دیں،
اور جو لوگ حج نہیں کرتے ان کے بارے میں جو وعید آئی ہے اس کا بھی ہم ذکر کر دیں۔ آئیے ایک حدیث میں نے ماشاءاللہ کوٹ کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ارادہ کیا حج کا، یعنی جو شخص جو ہے وہ ارادہ کر رہا ہے اور اس کو جو ہے اس نے انشاءاللہ تو جو ارادہ جو ہے اس نے کیا ہے حج کرنے کا اور وہاں جا کر پھر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اور وہاں پھر اس کو کیسے حج کرنا چاہیے، آئیے حدیث کے الفاظ سن لیں۔ وَمَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفَثْ وَلَمْ يَفْسِقْ، حدیث کے الفاظ ہیں جس نے حج کیا اور فحش گوئی نہ کی، یعنی عورتوں کے کام سے رکا رہا، حج کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کام سے رکا رہا اور کوئی فسق و فجور کا کام بھی اس نے نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ، رجع کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ، وہ اس طرح اپنے گھر لوٹے گا جیسے اس کو اس کی ماں نے آج جنا ہے۔ بہت بڑی بشارت ہے یہ کہ اگر ایک آدمی نے حج کیا اور وہ فحش کاموں سے بچتا رہا، کوئی اس نے برائی نہیں کی احرام کی حالت میں حج کے ایام میں اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور وہ مغفور ہو جاتا ہے کہ یوم ولدت امہ، ایسے جیسے ماں نے اسے جنا ہے۔ حجم مبرورا، اس کا حج جو ہے وہ مبرور ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے وہ طریقہ حج کرنے کا، اور آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، حج کے چند مہینے ہیں، یعنی شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحج ہے۔ اصل تو حج جو شروع ہوگا وہ ذی الحج میں ہی ہوگا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مرکز مکہ مکرمہ میں بنایا ہے اور پوری کائنات جو ہے دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، کوئی آسٹریلیا میں رہتا ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ میں ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی اسپین میں ہے، تو آپ سفر کر سکتے ہیں اور آپ پہلے چلے جائیں۔ اب تو خیر کچھ پابندیاں ہیں، ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ 6 مہینے پیدل چلتے تھے اور 1 سال بلکہ حج کی نیت سے نکلتے تھے اور قافلے جو ہے وہ سال کے بعد وہاں پہنچتے تھے۔ تو یوزلی جو ہے شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فحش کام نہ کرے اور نہ فسق و فجور کا کام کرے اور نہ حج کے ایام میں جھگڑے، کیونکہ رش ہوتا ہے، قافلے آتے ہیں اور پڑاؤ ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مڈ بھیڑ ہوتی ہے، طواف ہو رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، منا میں رش ہے، مزدلفہ میں رش ہے اور عرفات میں رش ہے، حجر اسود پہ ازدحام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جھگڑے نہیں، یعنی عام طور پر جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو آنے جانے میں انسان جو ہے وہ جھگڑتا ہے۔